کہ جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کی کانشیسنس، یہ احساس کہ میں ہوں، یہ زندہ رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ کسی اور یونیورس میں یا کسی اور ڈائمینشن میں شفٹ ہو جاتا ہے. دوسرا، میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، میں جب آسمان کو دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہوتا تھا، یعنی کچھ بہت ہی عجیب فیلنگ، جیسے کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہو، اور یہ ابھی تک میرے ساتھ ہوتا ہے. جو بہت سیویئر پیشنٹ ہوتا ہے، جس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا ہوتا ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے، بالکل مرنے والا ہوتا ہے، وہ موت سے کچھ لمحے قبل سب کچھ یاد آ جاتا ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے، سب سے اچھی باتیں کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. ٹرمینل لوسیڈیٹی کو بھی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. جب آپ کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے اور ڈیمیج ہے، یہ جو کچھ لمحے کے لیے آپ واپس آتے ہیں صرف بات کرنے کے لیے اور پھر چلے جاتے ہیں، وہ کہاں سے آتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ٹرمینل لوسیڈیٹی. آپ اسے کبھی یہ سرچ کیجیے گا، یہ بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنے جسم سے نکل سکتے ہیں مرضی سے اور وہ کائنات میں گھومتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا مجھ سے. انہوں نے مجھے کہا کہ، اور وہ بالکل ان پڑھ ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وجود سے نکل کر جو ہمارے یہ گلیکسی ہے اس کے درمیان میں کوئی بلیک ہول ہے، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، وہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا. لیکن نیند کے وقت روح کا جسم سے الگ ہو جانا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن بہت سارے لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلیبریٹلی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے؟ ہاں، اب یہاں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ جو ڈیلیبریٹ والی بات ہے قرآن کریم میں منشن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیمونک چیز ہے، یہ ہوتی ہے، پر یہ ہیومن جن نیکسس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ آپ نہیں ہوتے، یہ جنات آپ کو ایک فیل ایسے کراتے ہیں، کیونکہ وہ گھومتے ہیں تو وہ آپ کو یہ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھوم رہے ہیں، تو ان کے خیال میں یہ ایک ڈیمونک چیز ہے. پر دوسری سائڈ پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اسپریچول چیز ہے. جب آپ اپنے سول سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ میرے انٹینشن اس میں سے ان دونوں کے علاوہ یہ تھا، یہ پروف کرنا کہ ہم صرف مٹیریل نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے. آپ کی باڈی جو ہے نا، یہ ایک اسپیس سوٹ ہے. اچھا، تو یہ آپ بھی پہن سکتے ہیں اور کوئی اور بھی اسے پہن سکتا ہے اگر چاہے تو. جس ٹائم آپ اس میں اویلیبل نہ ہو، آپ کی کانشیسنیس اس سے باہر ہو یا ایک ان بٹوین سٹیج میں ہو، تو شاید کسی حد تک، ناٹ کمپلیٹلی، وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. ہمارے کمنٹ سیکشن میں بہت ٹائم سے آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ ڈاکٹر سفیان کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ لے کے آئیں. آج ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسر صاحب. ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے کمنٹ سیکشن میں جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے ماضی میں 2 موضوعات کور کیے، ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا اور ایک ٹائم ٹریول کا. انہی موضوعات کو لوگ چاہ رہے تھے کہ سفیان صاحب سے ڈسکس کریں. تو آج جو ہماری گفتگو رہے گی وہ انہی موضوعات کے درمیان رہے گی. تو تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا تعارف کیا ہے وہ کر دیں. بہت مہربانی یاسر صاحب آپ کا انٹرو دینے کے لیے. میرا نام جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر محمد سفیان ہے. میرا تعلق ثوابی سے ہے. ثوابی میں ایک گاؤں ہے مرغوث سے میرا تعلق ہے. میں یونیورسٹی آف ثوابی میں جاب کر رہا ہوں کرنٹلی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر، اور اس کے ساتھ ساتھ HOD بھی ہوں ون آف دا ڈپارٹمنٹ. میرا 2018 میں مجھے بڑا شوق تھا قرآن کریم کو سمجھنے کا، کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ورڈز ہیں، آئے ہوئے ہیں، اس میں بڑے راز ہوں گے. پر میں زندگی اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ میں وقت نہیں دے پا رہا تھا اسے. دوسرا، میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، میں جب آسمان کو دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہوتا تھا، یعنی کچھ بہت ہی عجیب فیلنگ، جیسے کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہو، اور یہ ابھی تک میرے ساتھ ہوتا ہے. تو میں ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا تھا، پر یہ زندگی اتنی تیز بھاگ رہی تھی کہ میں فوکس نہیں کر پا رہا تھا. کووڈ جب آیا تو یونیورسٹیز بند ہوئی، ٹائم ملا، میں بیٹھا. اس کی ایک اپنی اسٹوری ہے، وہ میں ابھی نہیں سنانا چاہوں گا، اور ڈیٹیل ہے. پر میں نے فوکس کرنا شروع کیا، میں نے غور و فکر شروع کیا، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جیسے جیسے سمجھتا گیا تو کائنات کو بھی سمجھتا گیا، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سمجھتا گیا. تو اپنی اصلیت، کائنات کی اصلیت، وہ تمام شاخیں آہستہ آہستہ کھلتی گئی. اور میں کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں اس کا، قرآن کریم کا بھی، کائنات کا بھی، فطرت کا بھی. اور اس کو پڑھ رہا ہوں، شاید کچھ پرسنٹیج پڑھ چکا ہوں، پر زیادہ تر ابھی بھی رہتا ہے. اچھا، پچھلے دنوں میری نظر سے آپ کی ایک ویڈیو گزری، جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں بہت متاثر بھی ہوا. وہ کیونکہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا. تو
کیا واقعی روح اپنے مادی جسم سے نکلتی ہے اور سفر کرتی ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا سمجھا ہے اس کے بارے میں؟ اور یہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے کیا؟ یہ پہلے مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے. یہ بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے، کنٹروورشل بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے. دیکھیں میں نے کیوں اسٹڈی کیا ایسے. میری اکثر ڈیبیٹس ہوتی ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ. ایتھیسٹ بلیو کرتے ہیں کہ ہم اسی مٹی سے بن گئے اور اسی مٹی میں مل جائیں گے، ہماری اور کوئی حیثیت نہیں ہے. جبکہ آپ اگر دوسری سائڈ پر قرآن کریم کا مقدمہ دیکھیں تو ہماری اصل جو ہے وہ ہماری روح ہے، ہمارے اندر ایک اور چیز ہے. دیدن دگر آموش شنیدن دگر آموش، دمچیست پیامست شنیدی نہ شنیدی، درخواہ کے تو یک جلوائے آمست نہ دیدی دیدن دگر آموش. ہمارے اندر کچھ خاص جلوہ ہے، وہ ایک سول ہے. تو جب وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو پورا پروف ہے ایولیوشن سے، یہاں تک دیکھ لیں ہم تو مٹی سے بنے ہیں، بس یہیں پہ ختم ہو جائیں گے، ہماری اور کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو تب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. مجھے پتہ چلا کہ ہم سب بالکل سیل سے بنے ہیں، سیلز مالیکیول سے بنے ہیں، مالیکیولز ایٹم سے بنے ہیں، اور ایٹم لیونگ بینگ نہیں ہے، تو لائف کہاں سے آئی. دوسرا جو ہمارے پاس کانشیسنس لیول ہے، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہیومن کانشیسنس لیول جو 3 لیولز ہیں وہ ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس لیول ہے. اس کا اوریجن سائنس ابھی تک ایکسپلین نہیں کر پائی، یہ کہاں سے. اسے ڈیوڈ چامرس جو ہے وہ ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس بھی کہتے ہیں. تو یہاں سے میرا شروع ہوا سمجھنا کہ ہاں سائنس خود بھی کہتی ہے کہ باڈی ایک الگ چیز ہے، وہ اسے کانشیسنس کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اور جب میں نے اسے سمجھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری باڈی تو ایسے ہے جیسے ایسٹروناٹ کسی اور پلانٹ پر جاتا ہے اور وہ سوٹ پہنتا ہے ایسٹروناٹ والا، نیچے اس کی ریئلٹی الگ ہوتی ہے. تو ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہماری یہ باڈی جو ہے یہ الگ ہے اور جو ہماری سول ہے وہ الگ ہے، اور یہ دونوں چیزیں موت کے ٹائم الگ ہو جاتی ہیں. پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ ہنٹ بھی دیتا ہے کہ موت سے پہلے بھی یہ الگ ہو سکتی ہے. ایک آیت میں اس کی طرف ریفرنس ہے کہ نیند کے ٹائم بھی یہ الگ ہو جاتی ہیں یہ دونوں چیزیں. تو یہاں سے میرا انٹرسٹ پیدا ہوا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس پہ. تو جیسے آپ نے پوچھا، بالکل سائنس بھی کہتی ہے، قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. لیکن نیند کے وقت تو روح کا جسم سے الگ ہو جانا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن بہت سارے لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلیبریٹلی کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے. ہاں، اب یہاں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ جو ڈیلیبریٹ والی بات ہے قرآن کریم میں مینشن نہیں ہے، پر یہ ایسا ایریا ہے جس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، جیسے آپ نے کہا آپ نے دیکھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھی، اور پھر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. اس میں ایسے ایکسپیرینسز بھی تھے جو بڑے اتھینٹک لگ رہے تھے. چونکہ میں خود نہیں ایکسپیرینس کر سکا تو میں 100% سرٹینٹی سے نہیں، پر میں ایسے کافی لوگوں سے ملا. جیسے ایک شخص تھے پنجاب کے، وہ بالکل ان پڑھ تھے، انہیں کچھ نہیں پڑھا، اور وہ مجھے ریگولر کالز کرتے رہتے تھے. میرا نمبر پہلے مانگا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نے نمبر شیئر کیا تو ریگولر کال کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنے جسم سے نکل سکتے ہیں مرضی سے اور وہ کائنات میں گھومتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا مجھ سے. انہوں نے مجھے کہا کہ، اور وہ بالکل ان پڑھ ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وجود سے نکل کر جو ہمارے یہ گلیکسی ہے اس کے درمیان میں کوئی بلیک ہول ہے، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، وہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو میں آپ کو کالز اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے راستہ بتاؤ، تمہیں کائنات کے راستے پتہ ہیں، مجھے راستہ بتاؤ کہ میں کہاں سے جاؤں. تو میرے لیے بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. پھر ایسے ہی ایک بہت ینگ لڑکا، اسپورٹس مین. اچھا، یہاں پہ رکیں، انہیں یہ خیال کیوں آیا کہ اس کے آگے کا راستہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا؟ کیونکہ اگر میری ایک سیریز ہے غور و فکر، اگر آپ وہ دیکھیں تو میں کائنات کو بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہوں، میں بلیک ہولز کو بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہوں، میں آربیٹل موشن کو ڈسکس کرتا ہوں، میں گیلیکسیز کو، یونیورس کو، کتنی بڑی ہے یونیورس، اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں. تو شاید انہیں اس سے آئیڈیا ہو گیا ہو کہ اسے کائنات کے راستے پتہ ہیں کہ اس ہماری گلیکسی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں گھوم لیتا ہوں، مجھے باہر نکلنا ہے، مجھے باہر. اس کا مجھ سے صرف یہی ایک تقاضا تھا کہ مجھے راستہ بتاؤ. اس کا نام بھی میں بھول گیا ہوں، میں نے موبائل میں سیو کیا ہوا ہے ٹریولر کے نام سے، کہ مطلب وہ گھومتا رہتا ہے تو میں نے ٹریولر رکھ دیا. اور وہ مجھے کچھ نہیں مانگ رہا تھا، اس کی مجھ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں تھی، نہ یہ کہ مجھے ویڈیو پہ لے کے آؤ، نہ کوئی اور، مجھے راستہ بتاؤ میں یہاں سے کیسے باہر نکلوں. بس یہی وہ ڈیمانڈ کرتا تھا. اور شاید اسی وجہ سے، کیونکہ میں اس پر ویڈیوز بناتا ہوں، تو اسے لگا کہ اسے یہ راستہ معلوم ہوگا. اچھا، تو ابھی آپ نے یہ تو ایک کسی شخص کے بارے میں بتایا، تو یقیناً آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملتے ہوں گے اور وہ اپنے تجربات شیئر کرتے ہوں گے. تو ان تمام لوگوں، میں بیسکلی یہ فاؤنڈیشن بنانا چاہ رہا ہوں، اس کے آگے ہم یہ ڈسکشن اوپن کریں گے کہ ان تمام لوگوں کے جو تجربات ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. مطلب جب آپ سے یہ ڈسکس کرتے ہیں
ایک بندے نے اوبی کیا, وہ کہتے ہیں میں میری روح جو ہے وہ سفر کر کے آئی ہے, یا یہ ان تمام کے تجربات اور مشاہدات فرق ہوتے ہیں؟ میں نے جتنے لوگوں کو سنا ہے کسی حد تک سملیرٹی ہے اس میں, اور وہ سملیرٹی ایسی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم سے نکل جاتے ہیں اور اپنے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے, اور ہم لوگ کائنات میں پھر گھومتے ہیں. کائنات سے مطلب وہ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں اور گھوم سکتے ہیں, یہ ان کا کہنا ہے. ایک شخص نے بیان کیا, وہ پشاور یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے, بالکل ینگ لڑکا ہے, اسپورٹس مین ہے, بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, اور اس کا کوئی ایسے ریلیجیس ایفیلیشن بھی نہیں, اور بھی کچھ نہیں. اس نے مجھے بیان کیا کہ میں مسجد میں سجدہ کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ اس کا بیان ہے, مجھے اس نے بیان کیا. پھر اس نے بیان کیا کہ میں ہر رات نکل سکتا ہوں, میں گھومتا ہوں. پھر اس نے جو ایکسپیرینسز بیان کیے وہ میں ڈیٹیل میں نہیں بیان کرنا چاہوں گا, پر وہ بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز تھے ان کے. اگین میں ایک چیز پر زور دینا چاہوں گا, مجھے جو رسپانسز آئے اس ویڈیو کے بعد وہ دو قسم کے تھے. کچھ لوگوں نے کہا, جیسے فرحان بھائی ہیں, سعودی عرب میں ہوتے ہیں, مجھے اکثر مشورہ دیتے ہیں, کافی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیمونک چیز ہے, یہ ہوتی ہے پر یہ ہیومن جن نیکسس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ آپ نہیں ہوتے, یہ جنات آپ کو ایک فیل ایسے کراتے ہیں, کیونکہ وہ گھومتے ہیں تو وہ آپ کو یہ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھوم رہے ہیں. تو ان کے خیال میں یہ ایک ڈیمونک چیز ہے. پر دوسری سائڈ پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک اسپریچول چیز ہے. جب آپ اپنے سول سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ میرا انٹینشن اس میں سے ان دونوں کے علاوہ یہ تھا, یہ پروف کرنا کہ ہم صرف میٹیریل نہیں ہیں, ہمارے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے. تو آپ نے جب یہ اس کے اوپر غور و فکر کی سیریز میں بھی جب ویڈیو بنائی, تو پھر کہیں آپ کو قرآن پاک سے اس کے کوئی ثبوت ملتے ہیں, یا ہمارے مذہب میں کہیں احادیث سے کہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا انسان واقعی, ایک تو چلیں آپ نے یہ جو بتایا شاید موت صغریٰ کہتے ہیں اس کو, جو ہم سو جاتے ہیں اور ہماری روح پرواز کر جاتی ہے, اس کو بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے. ادر دین دس, یہ جو اوبی جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا, یا قرآن نے کہیں یہ بتایا ہو کہ یہ ایک انسان کر سکتا ہے, یا اس کو اجازت ہے؟ نہیں. اب میری جتنی نالج ہے, اور وہ لمیٹڈ ہو سکتی ہے, قرآن کریم میں ایسا ڈائریکٹ ریفرنس کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ اسے ٹرائی کریں, یا کسی نے کیا ہے جسے بیان کیا ہے ڈائریکٹلی, میرے خیال میں قرآن کریم میں اس کا کوئی مینشن نہیں ہے. اور میرے خیال میں حدیث کی نالج میری لمیٹڈ ہوگی, پر مجھے اس میں بھی معلوم نہیں ہے کہ ایسا ہو. کچھ لوگ اسے لنک کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ معراج کے واقعے کے بارے میں دو قسم کے گروپس ہیں. ایک کہتے ہیں کہ پوری باڈی کے ساتھ گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, ایز اے روح گئے تھے, ان کی روح گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ یہ او بی ہوا ہے. جو دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ایز اے سول گئے تھے وہ, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کی باڈی یہاں پہ تھی اور ان کی سول جو ہے وہ یہ سب کچھ گھوم کے آئی تھی. پر اگین اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, اس میں اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہے دونوں. یا اچھا, میں ذاتی طور پہ بھی بہت سارے لوگوں کے ہمارے کامنٹ سیکشن میں میسنجر پہ میسیجز آتے ہیں کہ ہم ایسے تجربات یا مشاہدات کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں تو اس سے علیحدہ سے ایک کوشچن آتا ہے کہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں, یا یہ ایسا کیوں کرتے ہوں گے. یہ ایک پرتجسس سوال ہے. آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل میرے ذہن میں آیا ہے, بلکہ میرے لیے اگر یہ ہو سکے تو میرا تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا ایک خواب ہے, اور وہ میں بڑا پبلکلی بیان کر چکا ہوں, کہ میں اللہ کی اس کائنات میں گھومنا چاہتا ہوں, میں بلیک ہولز کے قریب بھی جانا چاہتا ہوں, میں پلانٹس بھی دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس گیلیکسی سے باہر بھی جانا چاہتا ہوں. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہماری یہ پوری کائنات 93 بلین لائٹ ایئرس پہ پھیلی ہوئی ہے, اور ابھی تک انسان جو ہے وہ میرے خیال میں 1 لائٹ سیکنڈ کا ڈسٹینس ٹریول کر چکا ہے فزیکلی, جیسے 1 لائٹ سیکنڈ کا. تو یعنی یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اپنی 60 70 80 سال کی عمر میں ہم لوگ اس کائنات کا 0.00001% بھی نہیں دیکھ سکتے, جو اتنی خوبصورت کائنات ہے, جو انتہائی خوبصورت نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. تو اس کا اگر کوئی ایک یوز ہو سکتا ہے تو یہی شاید یوز ہو کہ انسان جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھ سکے. پر اگین میرے لیے جو سب سے ابھی کرنٹلی بیسٹ یوز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ ہاں ہماری باڈی الگ ہے, اس کے علاوہ ایک کانشیسنیس ہو سکتی ہے, اور وہ صرف قرآن کریم سے نہیں ہے, اس میں پھر بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ بھی آ جاتی ہیں اس کے سپورٹ میں. اچھا, ویسے آپ کہ میں نے بہت ساری ڈبیٹس جو ہیں وہ دیکھی ہیں, ڈسکشن میں ویسے انہیں کہتا ہوں اویس اقبال کے ساتھ, تو وہ آپ کا سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ بڑے ہمبل طریقے سے جو ہے وہ سفیان بھائی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, اور بڑا مزہ آتا ہے سن کے, سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہی اسلوب ہونے چاہیے باقی لوگوں کے بھی. اینی ویز, تو ایک نان بلیور جو ہے
ابھی تو ہم جتنی ڈسکشن کر کے آئے ہیں یہ تو بلیورز کی ڈسکشن ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ کہیں آپ نے اسلام کا ریفرنس دیا، مذہب اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں بھی اس کی ایک آیت موجود ہے، لیکن ایک نان بلیور کے لیے تو یہ سب فکشن ہے نا، ایسا ہی ہے. تو اگر اس کو آپ کو یہ سمجھانا پڑے یہ چیز، تو وہ کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو، کہ وہ سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کہ باڈی سے وہ روح چلی گئی، وہ تو کہتا روح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے سوچتا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، اور میں نے جیسے کہا میرا تو اسلوب یہی ہے کہ میں دونوں سائڈ بیان کرتا ہوں، تبھی تاکہ انسان اسے سمجھ سکے، کوئی بھی انسان صرف مسلمان نہیں. ایک دو ٹرمز ہیں جیسے آپ کو یہ جو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے نا، یہ بھی ہمارا ٹرم نہیں ہے، وہ نان مسلمز نے یا انہوں نے ایجاد کیا ہے. CIA کے کچھ ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں ارلی 2000 میں. انہوں نے ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھا، اس پروسیس کو کہتے ہیں دی گیٹ وے پروسیس. دی گیٹ وے پروسیس ان سمپل ورڈس کیا تھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے پر میں اسے بڑا بریف. دی گیٹ وے پروسیس یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا تھا جو اپنی باڈی کو چھوڑ کر باہر نکل سکتے تھے، دنیا میں کہیں گھوم سکتے تھے اور کائنات میں گھوم سکتے تھے. تو یہاں تک ہے، اور وہ ان ڈاکومنٹس میں موجود ہیں کہ انہوں نے رشین بیسس کو بھی اس سے ایکسپلور کیا تھا. CIA کی گیٹ وے پروسیس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے کچھ خاص کیمیکل سے یا کچھ خاص فریکوینسی سے مائنڈ کو اسٹیٹ میں لایا جا سکتا ہے جس میں آپ اپنی باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں. اور نکلتا کیا ہے؟ آپ کی کانشیسنس. یہ جو احساس ہے نا، میں ابھی دیکھیں، آپ سیل سے بنے، اور سائنس کہتی ہے کہ ہر 7 سال بعد آپ کی باڈی کا ہر ایک سیل جو ہے وہ مر جاتا ہے اور نیا سیل بن جاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 7 سال بعد آپ کو اپنا آپ بھول جاتا، پر یہ آپ کے اندر کچھ میں محسوس رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ تو اس یہ گیٹ وے پروسیس میں وہ جو میں ہے، وہ جو احساس ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے ہر طرف، اس باڈی کو تو میں ایز اے سوٹ استعمال کر رہا ہوں، پر وہ جو احساس ہے وہ نکل آتا ہے اس سے اور وہ گھومتا ہے. اس چیز کو ان کے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں CIA کے. تو اگر کوئی سب سے پہلے چیلنج کرے گا تو مجھے نہیں کرے گا، سب سے پہلے CIA کو چیلنج کرے گا. دوسری بات، رابرٹ لانزا ہیں، ڈاکٹر رابرٹ لانزا، انہوں نے ایک بک لکھی ہے بایو سینٹرزم، بڑی مشہور بک ہے. ڈاکٹر رابرٹ لانزا بھی کافی مشہور ہیں. وہ اس بک میں لکھتے ہیں کہ جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کی کانشیسنس، یہ احساس کہ میں ہوں، یہ زندہ رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ کسی اور یونیورس میں یا کسی اور ڈائمینشن میں شفٹ ہو جاتا ہے. میں اگر صحیح پروناؤنس کروں، ڈاکٹر ایگنور ہیں، USA کے نیورو سرجن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مور دین 500 برین سرجریز وہ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اینڈ رزلٹ میں پہنچا ہوں، انسان کی جو یہ کانشیسنس ہے، یہ جو میں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے باڈی سے. باڈی ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک چیز جو میں نے ارلی ایکسپلین کی، ڈیوڈ چامس کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں دا ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس. یہ احساس جو میں ہوں، یہ کوئی الگ چیز ہے، یہ برین میں بنتی نہیں ہے. برین تو نیورونز ہیں، ویٹ نیورونز ہیں، وہ یہ احساس، یہ فیلنگ نہیں پیدا کر سکتے. یہ کہیں اور سے آئی ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. سائنس اب تک کانشیسنس کا ایگزیکٹ اوریجن نہیں ڈھونڈ پایا کہ یہ کہاں پہ ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، ان کو نہیں پتہ. تو یہ تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ کوئی اور چیز ہے اس میٹیریل باڈی کے علاوہ جو ہم میں ایگزسٹ کرتی ہے اور جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہے. اور اس اور چیز کو مذہب کیا نام دے رہے ہیں؟ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سول جو ہے، روح، کانشیسنس یا اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے، شاید پورا نہ ہو، اس کا ایک پروڈکٹ ہو. اس کو ایسے لے لیں، میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لائٹ کے جتنے بھی فزیکل پارٹس ہیں، یہ باڈی ہے. بجلی جو ہے، الیکٹریسٹی، وہ سول ہے. اس الیکٹریسٹی جب اس باڈی سے ملتی ہے تو اس سے ایک روشنی بنتی ہے، وہ کانشیسنس ہے. تو اس پوری چیز میں الیکٹریسٹی میٹیریل نہیں ہے، وہ لائٹ میٹیریل نہیں ہے. فار اے سیک آف ایگزامپل، وہ باڈی صرف ہے. اس باڈی سے جو روشنی آ رہی ہے وہ سول کی وجہ سے آ رہی ہے. جب وہ الیکٹریسٹی منقطع ہو گئی تو روشنی غائب ہو گئی، پر الیکٹریسٹی ابھی بھی باقی ہے کہیں پہ. اسے میں ایسے ایکسپلین کرتا ہوں. تو کانشیسنس اور سول کنیکٹڈ ہیں. کانشیسنس فل سول ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی سم تھنگ دیٹ نیڈس فردر انڈرسٹینڈنگ.